جس زمین پر بارش نہ ہو اس کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. جس زمین پر بارش نہ ہو اس کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی اولادوں کے خیر خواہ ہیں تو اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کریں جس کے ذریعے سے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت ملے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریوں کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جو بچوں کی بول چال اور ابتدائی تقریباً 2 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 2 سال کی عمر سے 8 سال تک پہنچتے ہوئے بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اس کا 50% مکمل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی عمر کے بچے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں وہ خالی کیسٹیں ہیں کہ ہماری حرکات و سکنات، بڑوں کے رویے، باہمی گفتگو، ان کا طرز عمل، ان کے سیرت و کردار، جو اعمال بھی ہم انجام دیتے ہیں گویا کہ یہ ان خالی کیسٹوں کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں. بلکہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے تو ماں کے سیرت و کردار اور اس کے جو معاملات اور معمولات ہوتے ہیں وہ بھی جنین کے اوپر پڑتے ہیں اور بچہ ان سے بھی متاثر ہوتا ہے. ایک امریکن خاتون جو کمپیوٹر کی تعلیم دیتی تھی وہ اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہے. کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو حمل تھا تو جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو کمپیوٹر کی تعلیم میں وہ بڑا ہی ذہین اور فطین ثابت ہوا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ میں حمل کے دوران میں اس کمپیوٹر کی تعلیم دیتی تھی اور وہ اس کے اثرات ہیں. اللہ اکبر. اور ہماری تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنا دودھ قرآن کی لوریوں کے ساتھ پلایا اور ان کی تعلیم و تربیت قرآن کے زیر سایہ کی، ہمارے لیے وہ ہستیاں قابل تقلید اور قابل فخر ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ان کی پرورش ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بڑی عظیم تھیں، ان کی وصیتوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بڑی عظیم تھی، گھر کے سارے اثاثے فروخت کر دیے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دلانے کے لیے. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں بھی بڑی عظیم ماں تھی، انہوں نے اپنی ساری جامع پونجی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کی اور وہ وقت کے امام بن گئے. تو ناظرین محترم، کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس زمین پر بارش نہ ہو اس کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. جس زمین پر بارش نہ ہو اس کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی اولادوں کے خیر خواہ ہیں تو اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کریں جس کے ذریعے سے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت ملے. تو تعلیم و تربیت کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچپن کی بات 55 تک چلتی ہے، اور یہ بات تجربے کے لحاظ سے بھی بالکل درست ہے. یعنی جو کچھ بچپن میں بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس کے اثرات بڑھاپے تک، مرنے تک، موت تک ان کے اوپر رہتے ہیں. تو دوسرے مرحلے میں ہم بچے کو سکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور آج کل تو 3-3.5 سال کے ہی بچوں کو سکول میں داخل کر دیا جاتا ہے. ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ سکول اور مدرسے کا ماحول بھی ایسا ہو کہ وہاں فکری رہنمائی اور روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنے ان کی تعلیم و تربیت.
اگر آپ نے صحیح تعلیمی ادارے کا انتخاب نہیں کیا تو جو محنت آپ نے بچے کے اوپر اپنی گود میں یا اپنے گھر کے ماحول میں کی ہے وہ بھی رائے گاں چلی جائے گی۔ اور یقین کیجئے کہ بچے استاد کی تعلیم و تربیت سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ بات استاد نے بتائی، وہ ان کے دلوں و دماغوں پہ نقش کل حجر ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ صرف دنیا جس تعلیم کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جس کے ذریعے سے دنیا میں اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سٹیٹس مل سکتا ہے، نوکری اچھی مل سکتی ہے، مال زیادہ کمایا جا سکتا ہے، خدا را اس کا انتخاب نہ کیجیے، بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت دینی لحاظ سے یہ آپ کی اولین ترجیحات میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی وہاں اخلاقی تربیت بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اس معاملے میں ہمیں دی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو اور عمدہ اخلاق اور ادب سکھاؤ، اور فرمایا کوئی والدین اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے۔ لیپ ٹاپ، ان کے لیے اپنا سیپریٹ موبائل اور سیپریٹ روم اور دنیا کی ساری سہولتیں، یہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کیا ہے کہ ہم ان کو بہترین ادب سکھائیں، تعلیم و تربیت اچھی کریں، تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے دعائیں بھی کریں۔ ایک اچھا مسلمان جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دیتا ہے، وہ اولاد مرنے کے بعد اس کے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی مرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کی کتاب زندگی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، ٹھپ ہو جاتی ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صالح اولاد، علم نافع اور صدقہ جاریہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی اولاد پیچھے چھوڑ جائیں۔ امام ابو داؤد اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا، سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود پڑھا اور عمل کیا ہوگا؟ یعنی جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا اور پڑھایا اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ تاج پہنائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اس بچے کا، اس کا جو عمل جس نے کیا ہوگا، اس کا مقام تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، آخرت میں یہ عظیم تاج، یہ صحرا جس کے سر سجایا جائے گا، وہ دنیا کا کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم اور کوئی صدر نہیں ہوگا، بلکہ میں اور آپ یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو قرآن سمجھائیں، اور اللہ کرے وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اعزاز سے نوازیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلند بھی کرتا ہے اور نوازتا بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں بھی گرا دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم نے دنیا کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا اور ہماری اولادیں ان میں سے کوئی اس مدرسے اور سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے غلط انتخاب کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہوئے، تو یقیناً ہم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔